رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ صاحبزادہ زوار حسین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. نابغہ روزگار ہستی کشتہ عشق رسول میں اور بلکہ فناف شیخ ہستی حضرت علامہ قبلہ پیر سید اکرام الدین شاہ صاحب زیدہ مجدوں کا و شرفوں کا و مدہ ذلہ العالی، اور آپ کے برادر اصغر اور پیر کبیر حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری پیر شیر محمد صاحب اور دیگر سجادگان اور استاد گرامی حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ القاری قاری القرآ نجم القرآ فخر القرآ قبلہ مظہر حسین صاحب، محمد اعظم مظہری صاحب اور دیگر سٹیج پہ بڑی بڑی ہستیاں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، آج ایک طرف تو خوشی کا موقع ہے اور دوسری طرف ہمارے لیے دکھ درد اور علم کا موقع ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ آج ہم ایک اللہ کے ولی کے قدموں میں آئے بیٹھے ہیں، دامن اپنا پھیلائے بیٹھے ہیں، ہاتھ وا کیے ہوئے ہیں اور روحانی فیض اور برکات ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. بہت بہت مبارکباد اور ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں قبلہ شیر پیر صاحب کی کاوشیں، ان کی محنتیں جب بھی آتے ہیں ہر سال کچھ نہ کچھ نیا ہی ملتا ہے، ہر سال نئے تحفے ملتے ہیں، ہر سال جناب والا ترقی ہی ترقی ہے، عروج ہی عروج ہے، کمال ہی کمال ہے. اس لیے کہ پیچھے ہاتھ جو کمال والوں کا ہے، تو میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک مختصر سا تجربہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں. حضور جب بھی بھیرا شریف جاتے ہیں تو راستے میں یا گھر میں انسان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کا گیٹ انٹر کرتے ہیں، میں آج قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری جسم کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، ہماری روح کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے.
اور وہی تبدیلی ہم نے گولڑا شریف میں دیکھی اور وہی تبدیلی آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، جب ہم یزمان شہر میں ہوتے ہیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، جب ہم راستے میں ہوتے ہیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن جب یہ گیٹ کراس کرتے ہیں ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ روحانیت کا ایک نور برس رہا ہوتا ہے، ایک حالہ ہے روحانیت کا، جس روحانیت کے حالے کے نیچے جب ہم آتے ہیں ہماری روح شاد ہو جاتی ہے، ہمارے دل مسکرا جاتے ہیں۔ ہمارے قبلہ حضور قبلہ قاضی ایوب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضور ضیاء الامت کی مزار پہ کھڑے ہوئے ہیں اور حاضری دے رہے ہیں، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ حاضری دیتے دیتے توجہ ہے، اتنی ڈھیلی سبحان اللہ تو پھر میں نہیں سناتا، ذرا بلند آواز سے کہیے۔ حضرات گرامی، حاضری دے رہے ہیں، حاضری دیتے دیتے اچانک مسکرانے لگے۔ قبلہ قاضی ایوب صاحب مسکرانے لگے تو ہم چھوٹے تھے، ہم سے تو اتنا بھی عرض نہ ہو سکا کہ جناب آپ کیوں مسکرائے ہیں، لیکن خود ہی پردے سے ایسے سرکہ کیا، پردے سے اس راز کو فاش کیا، اور فاش کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگوں میرے بچوں، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اس لمحے ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ یہ ان کو پتا چلتا ہے جو صاحب نظر ہوتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ آج پیر سید لیاقت شاہ کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں، ہم ان کے مقدس مزار کو دیکھ کے آج ہم شادہ و فرح ہو رہے ہیں، اور میرا یقین یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ وہ بھی اپنے مقدس مزار کے اندر موجود ہو کر ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں دیکھ کے مسکرا بھی رہے ہیں۔ اور جو روحانی فیض ان کو اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہو رہا ہے، وہ کنجوسی نہیں کرتے دینے میں، وہ فیض بٹا رہے ہیں، وہ فیض لٹا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میرے لجپال آقا حضور جان کائنات فخر کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، جنگ کا زمانہ ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، اور تیر یا تلوار اس کے سر پہ لگتی ہے اور آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آتا ہے۔ اب آنکھ کا ڈیلا اٹھایا ہوا ہے، توجہ ہے، توجہ رکھیں گے جناب والا، آنکھ کا ڈیلا اٹھایا ہوا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری آنکھ نکل گئی ہے، اس کو واپس لگا دیجئے۔ احباب ذی وقار، چاہیے تو یہ تھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف صاحب شریعت نبی تھے تو ان کا فرض پھر یہ بنتا تھا، وہ کہتے میاں اگر تمہاری آنکھ نکلی ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی ہسپتال میں جاؤ۔ ارے بابا نہیں، میرے آقا نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا، کسی ہسپتال میں نہیں بھیجا، لیکن کیا کیا میرے آقا نے؟ اس کے ہاتھ سے وہ ڈیلا اٹھایا، واپس اپنی جگہ پہ لگایا، اپنا لعاب دہن لیا، اس آنکھ کے اوپر لگایا۔ وہ صحابی کہتے ہیں جو میری پہلے والی آنکھ تھی اس کی روشنی کم تھی، اس کی روشنی زیادہ ہو گئی۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو اللہ نے آنکھ دی تھی اس کی روشنی کم ہو گئی، جو مصطفیٰ نے آنکھ دی اس کی روشنی بڑھ گئی۔ یہاں قبلہ پیر سید اقبال شاہ صاحب جن کے پاس ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے، آپ فرماتے ہیں بابا ایسے نہ کہا کرو، آنکھ وہ بھی اللہ نے دی ہے، آنکھ یہ بھی اللہ نے دی ہے، بلکہ یوں کہا کرو جس آنکھ کا سبب تمہارے ماں اور باپ بنے تھے اس آنکھ کی روشنی کم ہو گئی، جس آنکھ کا سبب میرے مصطفیٰ بنے تھے اس آنکھ کی روشنی زیادہ ہو گئی۔
تو قبلہ پیر صاحب جب ہماری بھینسیں نہیں سوتی نا ہم آپ کے پاس آتے ہیں. آج جب ہمارے بکریاں بیمار ہوتی ہیں نا ہم آپ کے پاس آتے ہیں. اگرچہ یہ مقصد اور مقام صرف یہی نہیں ہے لیکن آپ کی دعاؤں سے اللہ ان کو صحت بھی عطا فرماتا ہے. اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے اولادوں کو اولاد بھی دیتا ہے. اور یہ حضور قبلہ چنن پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے ان کو 12 بیٹے عطا کیے آپ کے صدقے. اور ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں ان میں سے ایک آپ کو دیتا ہوں. 12 سال ہو گئے تھے شادی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. جب انہوں نے کہا سال کے بعد اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی. حضرات گرامی اگرچہ یہ مقصد اور مدعا نہیں ہے لیکن ہم نے فیض تو لینا ہے. ہم نے آنا ہے, ہم نے آنا چھوڑنا نہیں ہے. ہم بیمار ہوں گے تو تعویذ بھی مانگیں گے, ہم دعا بھی کروائیں گے اور ہم آپ سے آپ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں گے. حضرات گرامی لیکن یہ منصب جو ہے یہ اس سے کچھ اور بلند ہے. وہ اتنا بلند ہے کہ جب انسان گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی بارگاہ میں آ جاؤ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے. اب مجھے بتائیے کہ جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا ہے ان کی بارگاہ میں حاضری تو دینی. میں صرف اتنی بات پوچھتا ہوں دنیا میں وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ کون سے وہ لوگ ہیں؟ یقیناً کہنا پڑے گا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کی صحبت اختیار, باتیں تو بہت تھی لیکن میں اختصار کرتا ہوں. احباب ذی وقار آج دنیا میں ہم مسلمان ذلت اور رسوائی کا سبب بنے ہوئے ہیں, ایک سمبل بنے ہوئے ہیں, ایک علامت بنے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کمزوری کو اختیار کیا. میرے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا تھا, توجہ کیجئے گا, لجپال کملی والے آقا نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جناب والا تمہارے اوپر لوگ اور قومیں اس طرح جھپٹیں گی جس طرح بھوکے لوگ جو بھوکے ہوتے ہیں وہ کھانے کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں, ایسے قومیں تمہارے اوپر جھپٹ پڑیں گی. عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے کہ یہ ہمارے اوپر جھپٹ پڑیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں, تمہاری تعداد زیادہ ہوگی, تھوڑے نہیں ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری ہوگی. عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے دنیا کی محبت اور موت کا خوف اور ڈر تمہارے اندر آ جائے. احباب ذی وقار میں آج اس بھرے مجمع میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اپنے بچے قربان کر دیے. میں اس بیوہ کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اپنا جوان سالہ خاوند اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. میں ان ننھے منھے بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو بچگی میں وہ یتیم ہو گئے اور انہوں نے اپنے بابا کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. غزہ میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور اس پٹی سے مسلمانوں کو صفائی ہستی سے مٹایا جا رہا ہے اور ہم مذمت کے جو ہے وہ راگ الاپ رہے ہیں. حضرات گرامی یہ یہود و نصارہ اور ہنود ڈرپوک ہوتے ہیں. میں آج ایک دعویٰ کرتا ہوں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر مسلمان حکمران صرف اتنا اعلان کر دیں جہاد فرض ہو گیا ہے, آؤ مسلمانوں ان یہود و ہنود کے خلاف جہاد کرو. صرف اعلان کرنے کی دیر ہے, یہ گیدڑ خود بخود بھاگ جائیں. لیکن ہمارے اندر اتنی بھی تو جرات نہیں ہے. جب امریکہ واضح طور پہ کہتا ہے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کسی نے آخری جملہ عرض کرتا ہوں, کسی دانشور نے حضور کہا, کہتے ہیں کہ غزہ جو ہے وہ مقبوضہ ہے, اس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے. غزہ جو ہے یہ آزاد نہیں ہے اور باقی سارے ملک آزاد ہیں. اس دانشور نے بڑا پیارا جملہ کہا, اس نے کہا جب میں یہ جنگی حالات دیکھتا ہوں نا مجھے یقین ہو جاتا ہے حقیقت میں غزہ آزاد ہے, تم سارے جو ہے وہ آزاد نہیں ہو.